هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ یہ کتاب یعنی قرآن شریف راستہ بنانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو جو یقین لاتے ہیں غیب کی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ ایسے جو یقین رکھتے ہیں ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ پر نازل کی گئی اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اس صحیح راستے پر ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ملا ہے، اور یہی لوگ فلاح کو پہنچیں گے۔ الف سے راستہ بنانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو، یعنی جس کو ملک کا خوف نہ ہو، مالک کو مالک نہ جانتا ہو، وہ اپنے پیدا کرنے والے سے جابل ہو، اس کو قرآن پاک کا بتایا ہوا راستہ کب نظر آ سکتا ہے؟ راستہ اسی کو نظر آتا ہے جس میں دیکھنے کی صلاحیت بھی ہو، جس میں دیکھنے کا ذریعہ آنکھ ہی نہ ہو وہ کیا دیکھے گا؟ اسی راستے جس کے دل میں مالک کا خوف ہی نہ ہو وہ مالک کے حکم کی کیا پرواہ کرے؟ نماز کو قائم رکھنا یہ ہے کہ اس کو اس کے آداب اور شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے پابندی اور اہتمام سے ادا کرے، جس کا تفصیلی بیان رسالہ فضائل نماز میں گزر چکا ہے۔ اس میں حضرت ابن عباس کا یہ ارشاد و نقل کیا گیا ہے کہ نماز کو قائم کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس کے رکوع و سجود اچھی طرح ادا کریں، ہم تن متوجہ رہیں اور خشوع کے ساتھ پڑھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز کا قائم کرنا اس کے اوقات کی حفاظت رکھنا اور وضو کا اور رکوع و سجود کا اچھی طرح ادا کرنا ہے۔ فلاح کو پہنچنا بہت اونچی چیز ہے۔ فلاح کا لفظ یہاں کہیں آتا ہے وہ اپنے مفہوم میں دین اور دنیا کی بہبود اور کامیابی کو لیے ہوئے ہوتا ہے۔ امام راغب نے لکھا ہے کہ دنیوی فلاح ان خوبیوں کا ساحل کر لینا ہے جن سے نبوی زندگی بہترین بن جائے، اور وہ بقا اور عزت میں، اور اخروی فلاح چار چیزیں میں وہ بقا جس کو کبھی فنا نہ ہو، تو وہ نگرانی جس میں فخر کا شاید نہ ہو، عزت جس میں کسی قسم کی ذلت نہ ہو، اور وہ علم جس میں جہل کا دخل نہ ہو۔ اور جب فلاح کو متعلق بولا گیا اس میں دین و دنیا دونوں کی فلاح آ گئی۔